جنون ناول بائی ابن آدم ایپیسوڈ نمبر 9۔ ہادیہ کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو لیے وہ کانپ رہی تھی۔ فریال تھوڑا سا مسکرائی اور طنزی انداز میں بولی، ارے واہ ہادیہ، تم تو بہت شاطر نکلی، ایک ساتھ دو مرد، ارے واہ۔ زیان، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ فریال، مرشد آپ ذرا صبر تو کریں۔ فریال چلتی ہوئی ہادیہ کے پاس آ کر بولی، ذرا میں اس شریف زادی کی شرافت تو نکال لوں۔ ہادیہ التجائی نظروں سے فریال کو دیکھ رہی تھی۔ فریال ہادیہ کی ساڑی کا پلو پکڑ کر اتارنے لگی مگر ہادیہ فریال کا ہاتھ پکڑ گئی۔ ہادیہ، فریال نہیں۔ زیان جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا بولا، تم دونوں یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ فریال مڑ کر مرشد کی طرف آئی۔ ہادیہ موقع غنیمت جان کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی۔ فریال مرشد کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹ قریب کرتی آہستگی سے بولی، مرشد آپ بھی بے وفا نکلے۔ مرشد اب تم ہمیں وفاداری کا لیکچر دو گی؟ فریال مرشد کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنے کی کوشش کرنے لگی مگر زیان اس کو پیچھے ہٹا گیا۔ فریال، مرشد آپ کی محبوبہ تو چلی گئی مگر میں تو یہاں ہی ہوں نا۔ زیان ہنستے ہوئے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ فریال ایسے تو نہ کہے، سنیں تو ذرا۔ فریال کی بات مکمل ہونے تک مرشد وہاں سے چلے گئے۔ فریال ہنستے ہوئے دل ہی دل میں بولی، چلو مزہ نہیں تو شکار ہی صحیح۔ ہادیہ گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں گئی اور پانی کا گلاس پینے لگی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا تھا۔ وہ کمرے میں کیسے پہنچی وہاں اور فریال کیسے آ گئی؟ ہادیہ تم کتنی واہیات ہو، کتنی بے وفا ہو، یہ کیا کر بیٹھی تم؟ اپنے شوہر سے دھوکا کیوں؟ ہادیہ تم کیوں گئی؟ کتنی بری ہو تم؟ ہادیہ کے دل میں کئی خیالات جنم لے رہے تھے، وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہادیہ کانپتی ہوئی شیشے کے سامنے جا کر خود کو دیکھنے لگی۔ کیوں ہادیہ، آخر کیوں؟ شہرام کو پتہ چلا تو وہ چھوڑ تو نہیں دے گا؟ نہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ فریال نے بتایا تو نہیں، میں خود بتاؤں گی مگر کیسے، کس منہ سے؟ مگر میں کیا جواب دوں گی جب وہ بے وفائی کی وجہ پوچھے گا؟ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے؟ شہرام مجھے معاف کر دیں۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا اگر یہ بات نکل گئی تو؟ اللہ جو جانتا ہے میری نیت، مجھے معاف کر دے اللہ۔ ہادیہ شیشے کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ فریال جلدی سے گھر پہنچی اور سیدھا ہادیہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھول کر بولی، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ چلو آ ہی جاتی ہوں۔ ہادیہ فریال کی طرف گئی، دیکھنے لگی۔ فریال، ارے تم تو رو رہی ہو، درد ہو رہا ہے کیا؟ ہادیہ پلیز فریال خاموش ہو جاؤ، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہوا۔ فریال کیا سچ میں تم اس کے ساتھ نہیں لپٹی ہوئی تھی؟ ہادیہ پلیز فریال اس بات کو یہاں ہی ختم کر دو۔ فریال ہادیہ کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے، اف کتنا پرسکون ہے یہ بیڈ، اس کے باوجود بھی کوئی کسی اور کے بستر میں کیوں گھسنا چاہے گا؟ ہادیہ فریال مجھے نہیں پتا میں کیسے وہاں گئی، شاید میں نشے میں تھی۔ فریال طنزیہ انداز میں بولی، نشے میں تو شہرام ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی لاڈلی بیوی کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے۔ ہادیہ میرا یقین کرو۔ فریال ایسا کچھ نہیں ہے۔ فریال یقین کر لوں، وہ بھی تمہارا، جسے میں نے خود دیکھا کسی غیر کے ساتھ؟ ہادیہ پلیز فریال خاموش ہو جاؤ۔ فریال میں تو خاموش ہو جاؤں گی مگر۔ ہادیہ مگر کیا؟ فریال میں تمہاری بہنوں کی طرح ہوں، کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، ہمیشہ تمہاری مدد کی۔ فریال ہنستے ہوئے، کیسی مدد ہادیہ؟ ہادیہ پلیز اس بات کو یہاں ہی ختم کر دو۔ فریال اچھا چلو بتاؤ تو صحیح، کیا 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 تھا؟ ہادیہ کچھ بھی نہیں۔ فریال کم آن ہادیہ، میں بچی نہیں ہوں۔ ہادیہ فریال ایسا کچھ نہیں تھا۔ فریال اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ہادیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کیسی ڈیل؟ فریال آج رات 12 بجے تم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بیڈ میرے لیے خالی کر دینا۔ ہادیہ حیرانگی سے، فریال یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فریال اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ ایک چھوٹی سی تو قیمت مانگی ہے۔ ہادیہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ فریال ایک رات ہی کی تو بات ہے، یقین رکھو۔
صبح تمہارا شوہر تمہیں واپس مل جائے گا۔ ہادیہ، فریال ایسا نہیں کہو پلیز، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں۔ فریال، اس کی ضرورت نہیں، میں آج رات کو آؤں گی۔ امید ہے مجھے دروازہ کھلا اور بیڈ خالی ملے گا، ورنہ صبح شہرام کو جو پہلی گڈ نیوز ملے گی وہ یہی ہوگی۔ شاید گڈ نہیں، بیڈ نیوز۔ یہ کہہ کر فریال کمرے سے نکل گئی۔ ہادیہ پیچھے سے فریال کو آواز دیتی رہ گئی، فریال رکو تو صحیح پلیز، مگر فریال جا چکی تھی۔ ہادیہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اللہ، یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے، تو جانتا ہے میری نیت کو، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ شہرام کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ ہادیہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ شہرام ہادیہ کو سویا ہوا سمجھ کر خود بھی لیٹا اور تھوڑی دیر میں سو گیا۔ ہادیہ کو آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی کہ اب کیا ہوگا۔ دروازہ تو میں بالکل نہیں کھولوں گی، صبح شہرام کو خود ہی سب بتا دوں گی۔ میں شہرام کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ مگر ہادیہ، تم نے خود کیا کیا؟ جب تم خود بے وفا ہو تو شوہر سے کیا امید؟ نہیں، میں بے وفا نہیں، تم بے وفا ہو۔ نہیں، میں نشے میں تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے ہادیہ، تم ہار جاؤ گی، تم ہار چکی ہو۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی کے متعلق سوچ بھی کیسے سکتا ہے کوئی؟ سوچنا تو دور، میں کس حد تک چلی گئی۔ نہیں ہادیہ، تم شہرام کے قابل نہیں، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ مرتی کیوں نہیں؟ موت کیوں نہیں آتی؟ جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ ہادیہ مسلسل اپنے ضمیر کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھی۔ اچانک اس کے موبائل پر فریال کا میسج آیا۔ ہادیہ، تم نے دروازہ کھلا نہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ خود دو مردوں کے ساتھ مچے اور مجھے ایک کے ساتھ بھی نہیں کرنے دے رہی۔ ابھی بھی چانس ہے، دروازہ کھول لو، ورنہ یہ قصہ صبح پورے خاندان میں گونجے گا اور تم ہمیشہ کے لیے اپنے خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ فیصلہ تمہارا، ایک رات یا ساری زندگی۔ ہادیہ موبائل پکڑ کر سوچنے لگی۔ پھر میسج آیا۔ ہادیہ، سوچو مت، ایک رات کی ہی تو بات ہے، کچھ اتار نہیں لینا، وہ بعد میں تمہارے پاس ہی رہے گا۔ ہادیہ نے کچھ سوچنے کے بعد لکھا، جب تک میں زندہ ہوں یہ ناممکن ہے، یا مجھے مار دو یا پھر یہ خواہش اپنے دل سے نکال دو۔ فریال میسج پڑھ کر آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے لکھا، چلو ہادیہ پھر تیار رہنا۔ ہادیہ بولی، تم سے جو کر لینا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لینا، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اس کے بعد ہادیہ نے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ رات کے 2 بجے اچانک مہرین کی آنکھ کھلی۔ ایک نظر اس نے جنت کی طرف دیکھا جو ساتھ والے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ مہرین اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھر کمبل ہٹا کر اپنا منہ جنت کے پیٹ کے نزدیک کر دی، سانس پیچھے کو کھینچ دی، لمبا سانس کھینچا۔ کیا خوشبو ہے جسم کی! مہرین دل میں ہی مسکراتی اور پھر سونگنے لگتی۔ کچھ دیر بعد وہ جنت کے ہاتھ پر بوسہ دیتی اور پھر اس کے ہاتھ کی انگلی کو چوسنے لگی۔ اف، کیا ٹیسٹ ہے! جنت واقعی جنت کی حور ہے۔ اب مہرین جنت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر بیڈ پر جنت کے ساتھ لیٹ گئی۔ جنت بالکل سیدھی سو رہی تھی۔ مہرین اپنی ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھتی اور ایک ہاتھ اس کے برہنہ پیٹ سے اوپر سینے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر قمیص تنگ ہونے کی وجہ سے ایک خاص حد سے اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ مہرین زور لگا کر ہاتھ اندر گھسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک جنت کی آنکھ کھل گئی۔ جنت ڈر کے ایک دم اٹھی۔ کون؟ جنت کے ایک دم اٹھنے سے مہرین حیران و پریشان رہ گئی کہ یہ کیسے اٹھ گئی، اس کو تو نیند کی گولی دی تھی میں نے۔ مہرین گھبرا کر، جنت میں ہوں، کچھ نہیں ہوا، وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں تمہارے ساتھ لیٹ گئی۔ جنت آپی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ مہرین سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ جنت واپس آنکھیں بند کر گئی۔ شہرام صبح اٹھ کر فریش ہوا۔ ہادیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے ابھی تک نہیں اٹھ پائی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ شہرام اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا۔ ارے، اسے تو اتنا تیز بخار ہے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ فریال، میں اندر آ سکتی ہوں؟ شہرام، ہاں فریال، آ جاؤ، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ دیکھو ہادیہ کو کتنا بخار ہے۔
فریال: اچھا تو ابھی سے بخار ہو گیا شہرام؟ کیا مطلب، پہلے بھی کچھ ہوا تھا؟ فریال: نہیں، ویسے مجھے بھی آپ سے کچھ کام تھا۔ شہرام: سب ٹھیک ہے نا؟ فریال: آپ یار میرے کمرے میں آئیں گے، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ شہرام: ایسا کیا کام؟ فریال ہادیہ کے جسم کو چیک کرنے کے بہانے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہادیہ اٹھو تو ذرا۔ ہادیہ کی آنکھ کھلی، اپنے کمرے میں فریال کو دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فریال ہادیہ کو جاگتا دیکھ کر بولی۔ ہادیہ تم آرام کرو، مجھے شہرام سے کچھ کام ہے تو میں اب بھی واپس آتی ہوں۔ اور پھر فریال شہرام کو لے کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ہادیہ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، بستر میں لیٹے لیٹے اس کو پسینہ آنے لگا اور جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ فریال شہرام کو اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی، شہرام بھائی یہاں بیٹھ جائیں۔ شہرام بیٹھتے ہوئے بولا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فریال مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ شہرام جلدی کرو نا، مجھے جانا ہے۔ فریال وہ آپ کو عجیب لگے شاید۔ شہرام جتنا تم سسپینس ڈال رہی ہو مجھے عجیب تو لگے گا ہی نا۔ فریال وہ پارٹی پر آپ بھابھی کے ساتھ جو ڈانس کر رہے تھے مجھے نا وہ سیکھنا ہے آپ سے۔ شہرام حیرانگی سے بولا، کیا واقعی؟ مطلب تم اس بات کی وجہ سے مجھے یہاں لائی ہو؟ فریال وہ مجھے بھابھی کے سامنے شرم آ رہی تھی۔ شہرام اٹھتے ہوئے بولا، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ہادیہ بھی کھڑکی پر پہنچ کر سب دیکھ رہی تھی۔ شہرام کو اٹھتا دیکھ کر فریال نے جلدی سے شہرام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ایک دو اسٹیپ تو سکھا دینا۔ فریال شہرام کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر پر رکھ دی اور شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پلیز سکھا دینا شہرام۔ اچھا بابا چلو ایسے کرو۔ شہرام فریال کو سکھانے لگا۔ فریال بہانے بہانے سے بار بار اپنا جسم شہرام سے لگا رہی تھی۔ ہادیہ کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا اور وہ بے بس کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ شہرام جانے لگا۔ فریال رک جائے نا۔ شہرام نہیں، ہادیہ کو اس وقت میری ضرورت ہے، وہ بیمار ہے۔ ہادیہ جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ شہرام آ کر ہادیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ شہرام ہادیہ میری جان کیا ہوا تمہیں؟ رات تو تم ٹھیک تھیں۔ ہادیہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شہرام سے نظریں ملا سکے۔ ڈرتے ڈرتے نظریں ملاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شہرام کہاں ٹھیک ہو تم ہادیہ، دیکھو کتنا بخار ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں، ہم اسپتال چلتے ہیں۔ ہادیہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جائیں۔ شہرام میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ ہادیہ نہیں، آپ جائیں نا شہرام۔ اچھا میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ شہرام ڈاکٹر سے بات کرنے لگا۔ ہادیہ سوچنے لگی، ہائے افسوس میں نے اس شخص کے ساتھ بے وفائی کی، ہائے افسوس۔ شہرام ڈاکٹر سے بات کر کے واپس ہادیہ کے پاس آیا۔ شہرام ہادیہ ڈاکٹر آ رہا ہے، فکر نہیں کرو، میں یہاں ہی ہوں۔ فریال بھی آ جاتی ہے ابھی۔ ہادیہ نہیں شہرام آپ چلے جائیں۔ شہرام ہادیہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ہادیہ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز چلے جائیں آفس۔ شہرام اف چلا جاؤں گا نا، پہلے ٹھیک تو ہو لو۔ ہادیہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر شہرام گھر پر رکا تو فریال پھر تنگ کرے گی۔ ہادیہ ہر صورت شہرام کو گھر سے بھیجنا چاہتی تھی۔ ہادیہ کے دماغ میں فریال کے رات والے میسیجز اور صبح والی حرکتیں آ رہی تھیں، ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ کسی بھی صورت فریال کو ہادیہ کے قریب نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ شہرام کو کہنے لگی، شہرام پلیز چلے جائیں نا، آپ کو میری قسم ہے۔ شہرام ہادیہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہرام اچھا بابا میں چلا جاتا ہوں مگر میں جلدی آ جاؤں گا اور تم آج اٹھنا مت۔ یہ کہہ کر شہرام وہاں سے نکل گیا۔ شام کو سارا عرفان صدیقی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی۔ عرفان صدیقی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ سارا کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ سارا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ عرفان صدیقی نے کہا، پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، وہاں جا کر شہریار کے خلاف FIR کٹواتے ہیں۔ سارا پوچھنے لگی کہ پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی نا؟ عرفان صدیقی
ہاں کیوں نہیں۔ اچانک پچھلی سیٹ سے ایک ہاتھ جس میں ایک رومال تھا آگے کی طرف آیا اور سارا کے ناک کو لگا اور سارا اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ جب سارا کو ہوش آئی تو وہ ایک صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شہریار اور چودھری شجاعت اور عرفان صدیقی بیٹھے ہوئے تھے۔ عرفان: لے چودھری صاحب، ہوش آ گیا، اب میں چلتا ہوں۔ آپ کی امانت آپ کو مل گئی ہے۔ شجاعت: دیکھو سارا بیٹی، ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہماری مہمان بن کے رہو یہاں کچھ دن۔ سارا گھبراتے ہوئے: میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز جانے دے مجھے۔ شہریار: تم پولیس اسٹیشن جا رہی تھی اور ابھی کہہ رہی ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ عرفان: دیکھو سارا، یہاں تم محفوظ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر عرفان وہاں سے نکل گیا۔ سارا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، وہ کیسے یہاں پہنچی۔ عرفان کے باہر جاتے ہی شہریار اور شجاعت بھی باہر آ گئے۔ عرفان: شکر کریں کہ میں اسے یہاں لے آیا، اب الیکشن ہونے تک یہ لڑکی یہاں سے نہ نکلے۔ شجاعت: الیکشن میں تو ابھی 2-3 ماہ ہیں، دیکھ لو بے غیرت، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ عرفان: چودھری صاحب، جو ہونا تھا ہو گیا، اب صرف خاموش رہیں اور یہ لڑکی یہاں سے نکلے نا۔ شجاعت: یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی یہاں سے نکل کر پولیس یا میڈیا تک پہنچی تو بیگم راحیلہ کوثر اور اس کا بیٹا شہرام خان زادہ اس ٹاپک کو سیاسی طور پر اتنا ہائی لائٹ کر دیں گے کہ الیکشن تو کیا، اگلے کئی الیکشن ہم ہار جائیں گے۔ شہریار جو تب سے خاموش کھڑا تھا بولا: فکر نہ کریں ڈیڈ، یہ نہیں نکلے گی یہاں سے۔ شجاعت: تم تو مجھے اپنی شکل نہ ہی دکھاؤ تو اچھا ہے، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ شہریار منہ لٹکا کر دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا جہاں ارسلان اور جویریہ پہلے سے موجود تھے۔ شجاعت: اچھا عرفان، تم یہ دھیان رکھنا کہ اس لڑکی کی کوئی خبر لیک نہ ہو، تمہیں منہ مانگی رقم ملی ہے، خیال رکھنا۔ عرفان: فکر نہ کریں چودھری صاحب۔ اور پھر یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شہریار دوسرے کمرے میں پہنچا اور جا کر منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ارسلان: کیا ہوا شہری؟ وہ کہاں ہے؟ جویریہ: وہ آ گئی ہے نا، فکر نہ کرو، اب مجھ پر چھوڑ دو۔ شہریار: پہلے بھی تم پر چھوڑا تھا۔ ارسلان: کم آن یار، چل بردر۔ کچھ دیر بعد شہریار جاتے ہوئے بولا: ارسلان دھیان رکھنا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ شہریار کے جاتے ہی جویریہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے جاتے ہوئے بولی: تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ جویریہ غصے سے سارا والے کمرے میں پہنچی اور جاتے ہی ایک لوہے کا پائپ پکڑ لیا اور سارا کو مارنے کے لیے لپکی۔ سارا جویریہ کو دیکھتے ہی رونے لگ گئی۔ جویریہ بغیر کچھ دیکھے تیزی سے سارا کو پائپ سے مارنے لگی۔ سارا چیختی چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر جویریہ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ وہ اندھا دھند ماری جا رہی تھی، کبھی ٹانگوں پر، کبھی بازو پر۔ سارا کی چیخیں سن کر ارسلان دوسرے کمرے سے بھاگا اور آ کر جویریہ کو پکڑ لیا۔ ارسلان: رک جاؤ جویریہ، جان سے مارو گی اسے، رک جاؤ۔ جویریہ: چھوڑ دو مجھے، اس کی وجہ سے مجھے تھپڑ پڑا۔ اس دن اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، اب دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھا کرتی ہوں۔ ارسلان: ارے بس کرو، کتنا مارو گی؟ جویریہ ارسلان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہونے پر وہ دور سے ہی لوہے کا پائپ سارا کو مار گئی، جو سیدھا سارا کے سر پر لگا اور سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ ارسلان چیخ کر بولا: بس کر دو، مر جائے گی وہ۔ اور پھر کھینچ کر اس کو کمرے سے باہر دھکیل کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ جویریہ باہر سے سارا کو گالیاں نکالنے لگی۔ ارسلان سارا کی حالت دیکھ کر فوری اس کو اٹھا کر صوفے پر بٹھاتا اور پانی دیتا ہوا بولا۔ سارا ڈرتے ڈرتے پانی پی رہی تھی۔ ارسلان فرسٹ ایڈ باکس اسے پکڑاتے ہوئے بولا: سارا کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب چپ رہو۔ تمہیں لگتا ہے تم شہریار سے ٹکراؤ گی؟ وہ سٹی چیئرمین کا بیٹا ہے، پولیس سے لے کر جج تک ایک ایک بندہ خریدا ہوا ہے انہوں نے، کون سنے گا تمہاری بات؟ بہتر ہے خاموشی سے یہاں رہو، الیکشن کے بعد تمہیں جانے دیں گے۔ سارا مسلسل رو رہی تھی۔ ارسلان کمرے سے باہر آ کر باہر سے کمرے کا لاک کر کے چابی اپنی جیب میں رکھ گیا۔ جویریہ: کھولو دروازہ، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ارسلان: چھوڑ دو جویریہ، پہلے ہی بہت خون نکل رہا ہے۔ جویریہ: تم نہیں جانتے، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ یونیورسٹی میں بدنام کروا کے رکھ دے گی۔ ارسلان: چھوڑ دو یار، آؤ ادھر، کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ ارسلان جویریہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔